کر یہ کہتا نظر آیا خدا کی قسم جس نے بھی کاٹا ہے بڑا عادل تھا۔ جب آخری دلیل، آخری بہانہ جو خطبے سے روکنے کے لیے یزید نے رکھا وہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا نا جانے دے، کہا یہ اگر منبر پہ آ گیا تو ہماری خیر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کیا ہی کہہ لے گا؟ کہنے لگا تم اسے نہیں جانتے۔ انہو جملے ہیں یزید کے، وہ جملے جو تاریخ میں محفوظ ہیں۔ انہو من اہل بیت قد ذقوا العلم ذقا، ارے تم اس کے خاندان کو کیا جانو؟ میں جانتا ہوں۔ یہ اس خاندان سے ہے کہ جس خاندان والے ہر بچے کو علم ایسے دیا جاتا ہے جیسے پرندہ اپنی چونچ سے دانا اپنے بچے کو دیا۔ یہ یزید کے جملے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم؟ یہ اس خاندان سے ہے جنہیں علم ایسے عطا کیا جاتا ہے۔ یہ مثال، یہ تشبیہ تو یاد ہے نا؟ دادوں کا مجمع ہے، سخت دل لوگوں کا مجمع ہے، اور یہ بظاہر لاچار ہے، بیمار ہے، قیدی ہے، مگر جب خطبہ دیا تو کیسا؟ مورخین نے اس خطبے کی ایک صفت یہ لکھی فَصَعِدَ الْمِنبَرَ، میرا مولا سید سجاد ممبر پہ بلند ہوا، فَخَطَبَ خُطْبَةً، ایسا خطبہ دیا أَبْكَى مِنْهَا الْعُيُونُ وَأَوْجَسَ مِنْهَا الْقُلُوبُ، ارے دربار میں جتنی آنکھیں تھی ہر آنکھ میں آنسو آ گیا، ہر دل خوف خدا سے لرزنے لگا۔ اپنوں میں بات کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، وہ جو دشمنوں پر خوف طاری کر دے اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! وہاں علی کی ذوالفقار تھی، یہاں سید سجاد کی زبان تھی۔ اللہ اکبر! ابقى منها العیون واوجف منها القلوب، ایسا خطبہ، ایسا عالی شان، ایسا بلند و بتر خطبہ دیا کہ آنکھیں نم ہیں، دل لرز رہے ہیں۔ مولا خطبے کی ترتیب کیا تھی؟ ترتیب بیان ہوئی فحمد اللہ واثنى علیہ، میرے مولا سید سجاد نے اس عالم میں بھی سب سے پہلے جو کام کیا اللہ کی حمد و ثنا کی۔ یہ محسوس کرنے کی بات ہے۔ اللہ اکبر! اس عالم میں بھی سب سے پہلا کام حمد اللہ، اللہ کی تعریف کی، اللہ کی حمد کی۔ پھر کیا فرمایا؟ اللہ، توجہ میرے ساتھ ہے، میں خطبہ امام سجاد کے لفظوں کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ کیفیت کو، جذبات کو آزاد چھوڑیے گا۔ میں بعض چہروں پہ معرفت کے آنسو دیکھ رہا ہوں، جو اس منظر کو تصور کر لے گا وہ آنسو ٹپکائے بغیر کیسے رہے گا؟ مولا نے خطبے کا آغاز کیا ایھا الناس، اے لوگو، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ خوب جانتا ہے، ومن لم یعرفنی، جو نہیں جانتا، فانا اخبرہ بحسبی ونسبی، ابھی میں سید سجاد اسے اپنا حسب نسب بتاؤں گا۔ اس منزل پہ، اس لفظ پہ میں رکنا چاہوں گا۔ جو مجھے نہیں جانتا میں اپنا تعارف کیسے کراؤں گا؟ اپنا اخبرہ بحسبی ونسبی۔ ہم اردو میں محاورے میں کہتے ہیں نا حسب نسب کیا ہے؟ وہ ہمارا محاوراتی استعمال ہوتا ہے۔ یہ 7 نسبتوں کی وجہ سے ہمیں تمام عالم پر برتری دی گئی۔ آج حسب سناؤں گا، کل نسب سناؤں گا۔ آمادہ ہیں؟ مولا حسب کیا ہے؟ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اعطینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین۔ جو 6 چیزیں ہمیں ملی وہ کیا ہے؟ ہمارے محمد کو علم دیا گیا، ہمیں حلم عطا ہوا، ہمیں سماحت ملی، ہمیں فصاحت ملی، ہمیں شجاعت ملی، اور ہمیں مومنوں کے دلوں میں محبت ملی۔
توجہ کیا آپ نے؟ اور کیا آپ نے؟ یہاں ضرورت ہے کہ ان جملوں کی گہرائی میں اتریں۔ اگر آمادہ ہیں تو سید سجاد کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجیے۔ یقیناً دشمن کے دربار میں، انجان لوگوں کے دربار میں مولا نے جن اوصاف سے اپنا تعارف کرایا ہوگا وہ افضل ترین صفات ہوں گی جو اللہ نے آل رسول کو عطا کی۔ سب سے پہلی صفت کیا؟ علم۔ ہمیں علم دیا گیا۔ دربار میں توجہ رکھیے گا، جملہ حوالے کر کے گزر جاؤں گا، اشارہ ہے۔ دربار میں بڑے سے بڑا عالم بیٹھا تھا۔ ہمیں یہ شرف ملا کہ ہمیں علم دیا۔ دربار میں یہودیوں کا بڑا عالم، عیسائیوں کا بڑا عالم، اور خود کو مسلمان سمجھنے والے بڑے بڑے درباری لوگ بیٹھے تھے، بڑی بڑی کتابیں رٹ کے بیٹھے ہوں گے۔ مولا زین العابدین ایک قیدی دعویٰ کر رہا ہے ہمیں علم دیا۔ کسی میں جرأت ہوتی تو اٹھ کر کہہ دیتا سید سجاد یہ کون سا کمال ہے، علم تو ہمیں بھی ملا۔ نہیں، کوئی نہ اٹھا۔ کیوں؟ کیونکہ فرق جانتے تھے، عالم تھے نا، کچھ پڑھ رکھا تھا، کچھ سمجھ رکھا تھا، فرق جانتے تھے کہ ہم وہ ہیں اور وہ آل محمد وہی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فقط آل محمد کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں علم دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب انسان وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں آ کر علم لیا۔ آل محمد وہ ہیں جنہیں اللہ نے علم دیا۔ زمینی علم اور آسمانی علم کا فرق بخوبی جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ علم کسبی اور ہوتا ہے، علم وہبی اور ہوتا ہے۔ وہ جو کتابیں رٹ رٹ کے حاصل ہو وہ اور ہے، وہ جو اللہ کی عطا ہو وہ اور ہے۔ توجہ ہے؟ کیسا علم دیا گیا، کیسا علم عطا ہوا کہ کوئی سامنے اٹھ کر کہہ نہ سکا، کوئی مقابلے کا سوچ نہ سکا۔ اللہ اکبر، بڑا عجیب مرحلہ ہے۔ فرق بیان کر دوں، اس علم میں جو حاصل کیا جائے اور اس علم میں کہ جو عطا کیا جائے۔ ایک مختصر سی روایت اور فرق واضح ہو جائے گا بچے بچے کے لیے۔ ایک وہ علم جو حاصل ہو، حاصل کیا جائے، تلاش کیا جائے۔ دوسرا وہ علم کہ جو عطا ہو۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ کائنات میں انبیاء کے بعد فقط 14 ہیں۔ نہیں عزیزو، بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں۔ فقط 14 معصومین ہیں کہ جنہیں علم عطا ہوا، باقی ہر انسان کسب کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، اپنی دانست میں کوشش کرتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب میں علم حاصل کرنے بیٹھتا ہوں تو ایک خطبہ بھی جو مجھے آپ کی خدمت میں سنانا ہے کئی دنوں تک رٹتا رہا، اور پھر بھی ہمیشہ یہ خوف رہا کہ کہیں بھول نہ جاؤں۔ توجہ ہے؟ اور مجھے تو خطبہ رٹنے میں فقط چند دن لگے، لوگوں کو سورہ بقرہ یاد کرنے میں 40 سال لگ گئے۔ واقعاً